والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله صدق الله الرسول النبي الكريم۔ میرے بھائی اور عزیز دوست، رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا اور ایسا مہینے تو گزرتے رہیں گے، لیکن ہم اپنی زندگی میں ہر وقت یہ سوچنا کہ بھئی ہمارے کچھ زندگی میں تبدیلی آئی یا نہیں آئی، ہمارے عمل میں کچھ تبدیلی ہوئی یا ہمارے کردار میں کچھ بڑھوتری ہوئی یا جیسا معمول میں چل رہا زندگی کا ایسے ہی چل رہا۔ ہم اس پر سوچتے نہیں ہیں۔ دنیا کی قومیں اپنے آپ کو سوچ رہی ہیں کہ ہم کیسا ترقی کریں، کیسے آگے بڑھیں، کس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو سدھاریں۔ دنیا کی قوموں میں یہ بات بہت زیادہ آ گئی۔ دنیا کی قومیں جو پہلے تھی آج وہ ترقی کرتے کرتے بہت آگے چلی گئی، لیکن ہمارے پاس جو ہم مسلمان ہیں، ہم سوچتے نہیں کہ ہماری قوم یا ہماری نسل کچھ ترقی کر رہی یا نہیں کر رہی، نسلوں میں سدھار آ رہا یا نہیں آ رہا، ہم اس کو بالکل نہیں دیکھ رہے۔ عام طور سے ہمارے پاس بے فکری عام ہو گئی اور ہر شخص اپنی جگہ پر کھا پی کر یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف نماز روزہ اور حج کے ادا کرنے سے اسلام دین مکمل نہیں ہوتا۔ ہمیشہ انسان اپنے آپ کو سوچے اور خود کو بھی سوچے، اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی آئی یا نہیں آئی، اپنے اندر کچھ خوبیاں پیدا ہوئی یا نہیں پیدا ہوئی، کمالات کچھ آئے یا نہیں آئے، یہ اصل میں سوچنا چاہیے۔ آج ہم یہ کوئی چیز نہیں سوچ رہے، اس وجہ سے امت مسلمہ پر بلائیں در بلائیں آتی چلی جا رہی۔ بلاؤں کا آنا بہت بے حساب ہو گیا ہے، اور نہ معلوم کس وقت کون سی بلا ہے اور کیا مصیبت آئے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ امت مسلمہ گھری بھی رہتی ہے۔ کیا آواز نہیں آ رہی؟ کیا آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، آواز نہیں آ رہی۔ چاروں طرف باہر پیچھے کے حصے میں آواز آ رہی کیا؟ آپ لوگوں کو آواز آ رہی کیا؟ نہیں آ رہی؟ ارے بھائی آواز کیسے نہیں آ رہی؟ اس میں تو آواز ہے پوری۔ اس میں تو آواز ہے نہیں، وہ اس کو پکڑ رہا تھا، یہ اس کو پکڑ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، دیکھو آواز سیدھی سریلی سیدھی ہلکی آواز آ جائے بس کافی ہے۔ تو آواز اگر گونجی یا زور سے آواز ہو گئی تو کچھ سمجھنے نہیں آتی بات۔ تو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں آج کے زمانے میں، یہ بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ حالانکہ امت مسلمہ دنیا کے اندر بڑھتی چلی جا رہی، لیکن تعداد بڑھنا کوئی کامیابی کی علامت نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ دن بدن حالات اپنے گراتے چلی جا رہی۔ دنیا کی قومیں ترقی کر رہی، دنیا کی قومیں آگے بڑھ رہی ہیں، دنیا کی چھوٹی چھوٹی قومیں میدان میں ہیں، لیکن عام امت مسلمہ جو ہے ایک دم غفلت کی زندگی ہماری چل رہی ہے، غافل۔ اللہ تعالیٰ غافلوں کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتے، نہ کوئی کامیابی دیتے۔ جب تک کہ انسان میں چالاکی، چستی اور بھاگ دوڑ، محنت، جدوجہد جب تک نہیں آئے گی مسلمانوں میں کوئی کامیابی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ہمدردی ہمارے پاس بالکل ختم ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ تو سب سے بہتر آدمی کوئی عبادت کرنے والا یا کوئی رات دن جو ہے مجاہدہ کر رہا ہو، یا رات دن سفر کر رہا ہو، یا رات دن حج کو جا رہا ہو، عمرہ کر رہا ہو،
ایسا نہیں ہے. آپ نے کہا کہ سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچے. سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو نفع پہنچے. عام طور سے ہمارے پاس لوگ بہت سارے باہر بہت شریف اچھے نظر آتے ہیں، لیکن گھر والوں کے ساتھ ان کے تعلقات نہایت ظالمانہ رہتے ہیں. عام طور سے یہ بات اتنی معاشرے میں بگڑتی چلی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے ہمارے تعلقات اپنے بال بچوں سے اچھے ہونا، لیکن بال بچوں سے اتنے ظالمانہ رویہ ہے ہمارا کہ اس کی وجہ سے ہمارے میاں بیوی کے جو کیسز ہیں کورٹ کے اندر سب سے زیادہ مسلمانوں کے کیسز ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے. یہ ظالمانہ رویہ عام طور سے ہمارے پاس عام ہو گیا. اس کی وجہ سے جو ہے گھروں کے حالات معاملات معاشرہ بگڑتا چلا گیا. بہت سارے لوگ بڑے شریف نظر آتے ہیں، بہت حج کیے ہوئے نظر آتے ہیں. بہت سارے لوگ دنیا کے اندر ان عزت سمجھے جاتے ہیں، ان کی معزت سمجھے جاتے ہیں، لیکن گھروں کے اندر ان کا حال بگڑا ہوا رہتا. وہ اپنی اہلیہ سے، اپنی ماں سے، اپنی بہنوں سے ظالمانہ رویہ رکھتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ تباہی آنا یقینی ہے. سب سے بہتر انسان آپ نے فرمایا وہ ہے جو اپنے قریبی لوگوں سے اچھا تعلق رکھے، رحم دلی کا برتاؤ ہو. تو ہمارے پاس رحم دلی کا برتاؤ ہی نہیں رہا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی. وہ دروازے سے جب اندر آئی تو آپ نے دیکھا کہ یہ نقاب پوش عورت کون ہے جو آ رہی آتے چلی جا رہی. تو آپ نے لوگوں کو اشارہ کیا ہٹ جاؤ، تو ہٹ گئے. وہ عورت قریب آ کر کے کھڑی ہو گئی. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہچانتے ہیں آپ؟ آپ نہیں پہچانتا ہوں. تو اس نے اپنا نقاب اٹھایا. کیا آپ مجھے دیکھیے؟ تو آپ نے غور سے دیکھا تو پھر بھی کہا کہ نہیں میں نے نہیں پہچانا. تو پھر وہ کہنے لگی میں حلیمہ کی بیٹی ہوں جن کے پاس آپ بچپن میں تھے، اور میری ماں سے آپ نے بھی دودھ پیا ہے، میں نے بھی دودھ پیا ہے، میں آپ کی رضائی بہن ہوں. یہ کہتے ہی آپ نے اپنے سر پر کی جو اوڑھنی تھی چادر وہ نکالا اور اس کو بچھایا. نبوت کی چادر بچھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. نبوت کی چادر جو اوپر سر کے اوپر کی نکال کے نیچے بچھایا اور کہا کہ بہن اس پہ بیٹھو، اب آپ میری بہن ہیں. بٹھایا. اس کے بعد وہ کہنا شروع کر دی اس نے کہ آپ میری ماں کے گود میں تھے، ہمارے پاس بہت بکریاں دودھ دینا شروع کر دی، اور جب بھی میری ماں کھیت میں کام کرتی تھی تو آپ کو میرے گود میں دیتی تھی، آپ میرے گود میں رہتے تھے، اور آپ روتے تھے تو میں اپنی اوڑھنی سے آپ کی آنکھ سے صاف کرتی تھی. بس یہ جب کہنا شروع کی اس نے، اور میں یہ دیکھتی کہ آپ کے اوپر کبھی کبھی بادل سایہ کیے رہتا تھا. عجیب غریب چیزیں آپ کی وجہ سے ہمارے گھروں میں نظر آتی تھی. کبھی فرشتے نظر آتے تھے، کبھی کچھ. جب اس نے کہنا شروع کی تو آپ سنتے رہے اتنے غور سے کہ آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. کہاں کہ ہاں وہ زمانہ میرے کو یاد آ رہا. حالانکہ وہ آپ کی رضائی بہن تھی. اس قدر وہ بولتی رہی کہ آپ اتنا روتے رہے کہ کپڑے بھیگ گئے کہ تم میری بہن ہے. چنانچہ آپ نے کہا کہ اب تم مدینہ آئے ہوئے ہیں، تم یہاں میرے پاس رہو، میں تمہارا سارا انتظام کر دوں گا. لیکن اس نے کہا کہ میں مکے سے آئی ہوں سب گھر بار چھوڑ کر کے، مجھے اب واپس جانا پڑتا، پھر آؤں گی دوبارہ. چنانچہ آپ نے بہت سارا مال، کھانے کی چیزیں، بہت سارے بکریاں اور ایک غلام خدمت کرنے کے لیے ایک باندی اور بہت سارے کپڑے آپ نے دیے اور مکے کی طرف روانہ کر دیا. بعد میں یہی بہن بعد میں آئی تو آپ کے پاس رہی. آپ مدینہ منورہ میں بعد میں پھر آئی. پھر آپ نے پورا انتظام اپنے پاس رکھا کھانے پینے کا، اور جب انتقال ہوا تو آپ نے خود جنت البقیع میں تدفین کیا. تو سرکار دو عالم سب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار اپنی رضائی بہن سے ایسا تعلق رکھتے تھے. آج ہم کون سے بہن سے تعلق رکھتے ہیں؟ شادی ہو گئی اس کو کوئی پوچھتا کرتا نہیں ہے،
دولت کتنی بھی آئی بہن کو کوئی دیتا کرتا کچھ بھی نہیں. بہنوں سے تعلق نہیں، ماں سے تعلق نہیں، بیوی سے جو ہے تعلق نہیں. ہمارا جو معاملہ بگڑا ہے اصل میں گھر سے بگڑا ہے. گھر بگڑ گیا. بھائی کا بھائی سے تعلق نہیں رہا. ایک بھائی دوسرے بھائی کے سر پہ سوار ہے. بہنوں سے تعلق نہیں، ماں سے نہیں. یہاں سے بڑھتے بڑھتے یہ ہماری خرابی بڑھتے بڑھتے کیا ہو گئی؟ پڑوس سے تعلق نہیں رہا. ہمارے پاس پڑوس میں سارے جھگڑے. پڑوس کی آپ نے بہت اہمیت بتائی. آپ نے کہا کہ پڑوس کو اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے کہ اللہ کی طرف سے میراث میں حصہ ملنے والا تھا، لیکن آپ نے اس کو اللہ سے درخواست کر کے روک دیا. پڑوس کا ایک آدمی انتخاب تھا، اس کا مال اس کے پڑوس کو. اتنے قریبی اس کے حقوق ہیں قریب پڑے کو. اور پڑوس کے ساتھ ہمدردی کرنا، اس کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ تو رہا ہی نہیں. سارے پڑوس میں ہمارے جھگڑے ہیں. ہر جگہ جہاں بھی مسلمان رہتا ہے پڑوس میں جھگڑے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑی. یہ بڑھتے بڑھتے اب کیا ہو گیا کہ ہر دکاندار اپنے گاہک سے ہمدردی نہیں رکھتا. یہ سوچتا ہے کتنا ہے پیسہ کھینچ لو اس سے. چھوٹے بچے آئے تو ان کو دھوکہ دے کر کے پیسہ زیادہ لے لیتا، مال کم دے دیتا. یعنی کسی بھی انسان کو اپنے چھوٹوں سے ہمدردی نہیں رہی. مالک کو آج کل نوکروں سے ہمدردی نہیں رہی. ایک شخص کو پڑوس سے ہمدردی نہیں رہی. اسی طریقے سے دکاندار کو اپنے گاہک سے کوئی ہمدردی نہیں رہی، اور گاہک کو بھی اپنے مالک سے، نوکر کو اپنے مالک سے بھی کوئی ہمدردی نہیں رہی. اس قدر ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے ہم لوگ کہ اس کی وجہ سے معاملہ ٹوٹ گیا. یہاں تک کہ مسجدوں میں ایک مصلی کا دوسرے مصلی سے کوئی تعلق نہیں رہا. ایک حاجی دوسرے حاجی کے سر پہ سوار ہے، ایک مصلی دوسرے مصلی کے خلاف ہے. بہت ساری جگہ مصلی امام کے خلاف ہے. بہت ساری جگہ اماموں کا تعلق مصلیوں سے اچھا نہیں رہتا. یہ عام طور سے شکایتیں ہیں دنیا کے اندر. سارا معاملہ یہاں بگڑا ہے. یہ جب تک کہ سدھار نہیں ہوتا، یہ نماز روزہ آج کوئی کام نہیں دیتا. ہماری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہے اگر لوگوں سے ہم نے تعلق اچھا نہیں رکھا. یہ عام ایسا ہوتا چلا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن سے جو برتاؤ کیا تھا وہ برتاؤ یاد رہنا چاہیے. شیما نام تھا ان کا، شیما. تو سرکار ہمیشہ یاد کرتے تھے اور بڑی خدمت کرتے تھے اپنی بہن کی. باقی حقیقی بہن تو آپ کو تھی نہیں. جو بھی تھے بھائی تھے، بہن تو تھی نہیں آپ کو. اس طریقے سے آپ کی کیفیت جو تھی، جو ہے لوگوں سے تعلق بہت اچھا تھا. مکے کے اندر مکے کے لوگ جو ہے یہ کہتے تھے کہ انہوں نے نیا دین لایا ہے، لیکن آپ کے اخلاق سے، کردار سے، آپ کے لین دین سے اس قدر لوگ متاثر تھے کہ جس وقت آپ مکے، حالانکہ اتنے دشمن تھے کہ آپ کو مکے سے بھگانا چاہتے تھے، لیکن اپنی امانتیں لا کے ان کے پاس رکھتے تھے. یہ سمجھتے تھے کہ ایماندار ہیں، یہ کبھی مال نہیں کھائیں گے. آج کسی کے پاس امانت رکھ دو وہ کھا جاتا ہے. کسی کو ادھار پیسہ دے دو وہ بعد میں دیتا ہی نہیں، بلکہ الٹا سوار ہو جاتا. تو کوئی کو مانگ رہا میری عزت جا رہی. حالانکہ اگر اس نے اس کو چپل سے بھی اگر مارا تو قرضدار کو حق ہے کہ اپنے پیسے وصول کرے کسی بھی طریقے سے. لیکن آج کل تو الٹا جو اگر کسی کے پیسے دینے کے ہیں اور اس میں مانگنے کو آیا تو لوگ اس کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں. تو کوئی کو آیا مانگنے کو ہماری عزت جا رہی تو پیسے رکھتا کوئی کو کسی کے. عام طور سے معاملات اس قدر بے حساب ہو گئے کہ کوئی اس میں دینداری رہی نہیں، ایمان رہا ہی نہیں. ایمانداری کہاں رہی؟ ایمان ان چیزوں سے باقی رہتا ہے. ایمان نماز پڑھیں گے اور دنیا بھر کے جو ہے لوگوں کے مال کھا جائیں گے تو ایمان رہتا نہیں کچھ بھی، اور پتہ نہیں کہ مرنے کے وقت اس کا ایمان بھی باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا. تو عام طور سے ہمارے پاس سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہم نے کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں کی. اب غیر مسلموں کے ساتھ ہمدردی کرنا یہ تو بہت کٹھن، یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا. اصل اسلام جو ایمان جو پھیلا ہے غیر مسلموں سے ہمدردی کرنے کی وجہ سے. حالانکہ جس وقت آپ مکے سے جا رہے تھے تو آپ نے سب سے پہلے حضرت علی کو بلایا، کہا کہ میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں مکے والوں کی،
اور وہ سونے کی شکل میں تھی، پتہ نہیں کتنا سونا تھا، وہ سونے کو گٹڑی بنی ہوئی تھی سونے کی، اور اس میں لکھا ہوا تھا یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ حالانکہ یہی جن لوگوں کے پیسے تھے وہی لوگ دشمن تھے، وہی بھگا رہے تھے آپ کو، وہ دشمن بھی وہیں موجود تھے، سارے کا سارے آپ کے گھر کے اطراف میں جمع تھے، حالانکہ ان کے پیسے امانت میں آپ کے پاس رکھے ہوئے تھے۔ کس قدر آپ کی دیانتداری کہ حضرت علی کو بلا کے آہستہ سے سمجھایا کہ یہ جو امانتیں ہیں میرے جانے کے بعد جن کے نام ہیں ان کو دے دینا لے جا کر کے۔ یہ آج دنیا میں ایسی امانتداری کون کرتا؟ ہمارے پاس تو کسی کا پیسہ ہے، کسی کو پیسے دینے کے ہیں تو الٹا اس کے سر پہ سوال ہو جاتا ہے تو ہم کو مانگنے کو کوئی کہا ہے۔ یعنی اس قدر جہالت کی انتہا ہو گئی کہ خود جو ہے جہالت میں گرے، خود لوگوں کا مال کھا رہا ہے، اور اگر مانگنے کے لیے آیا تو اس سے بولے تو کوئی کہا ہے مانگنے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ یہ تم مال ایک ایک پیسہ جیسا جیسا ہے جس کا ہے اس کو پہنچا دینا۔ چنانچہ آپ اسی حالت میں وہاں سے نکلے، حالانکہ وہ لوگ سب گھیرا بنا کے رکھے ہوئے تھے اور قتل کرنے کے در پہ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ وہاں سے نکلے، اس ہجوم میں سے نکلے، سیدھا مکہ مکرمہ وہاں سے نکل کر کے سیدھا خانہ کعبہ گئے، اور بعد میں حضرت علی کو بعد میں پوچھا کہ تم نے امانت تھے تم کو دیا ہے، تمہارے پاس ہے یا نہیں ہے؟ تو حضرت علی کے پاس تھی۔ سرکار کے چلے جانے کے بعد دوسرے دن حضرت علی نے جو دیکھا ان لوگوں کی امانتیں تھی جو آپ کو قتل کرنے کے در پر کھڑے ہوئے تھے، ان لوگوں کی بھی تھی اس میں امانت، لیکن آپ نے دوسرے دن ان کے گھروں پہ لے جا کے پہنچایا۔ تو حیرت میں رہے گا کہ جس کو ہم قتل کرنا چاہتے تھے ہم سمجھے تھے کہ وہ ہمارا مال نہیں دے گا، لیکن وہ مال ہمارے گھر پر آیا۔ چنانچہ یہی لوگ بعد میں ایمان لائے۔ کس قدر ہمدردی آپ کو، اور جن لوگ ایمانداری کا ہمدردی کا معاملہ کس قدر بڑا ہوا تھا۔ آج ہمارے پاس سے خالی یہ سوچ رہے کہ 1 عمرہ کریں گے، 2 عمرہ کریں گے، 5 عمرے کریں گے، 1-2 حج کریں گے اور اپنے آپ کو شہرت مل جائے گی۔ یہ سارے عمل ضائع ہو جائیں گے اگر کسی کے ساتھ ہمدردی نہ ہو۔ عام طور سے جو ہے اپنے گھروں سے ہی ہمدردی نہیں ہے، اپنی اہلیہ سے لوگوں کو ہمدردی نہیں رہی، بچوں سے نہیں رہی، ماں سے تو بالکل ہی نہیں رہی۔ آج کل تو ایجوکیٹڈ طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ اپنی ماں کو تو بتا جاؤ تم اپنی بیٹی کے پاس رہ جاؤ۔ اپنی بیگم کی اطاعت میں اس قدر مصروف ہے ہر پڑھا لکھا آدمی کہ کوئی بھی اپنی ماں کو سنبھالنے کو تیار نہیں، اپنی بہن کے پاس، بیٹی کے پاس لے جا کے چھوڑ دیتے ماں کو۔ یہ خدمت نہیں ہے، یہ نافرمانی ہے، چاہے وہ کتنا ہی پیسہ دے اپنی ماں کو، یہ نافرمانی ہے۔ خدمت خود کرنا چاہیے، خود اپنے ہاتھوں سے ایک ماں کی خدمت کرنا، اس کو اٹھانا بٹھانا، اس کو سنبھالنا کھلانا پینا ہر بیٹے پہ فرض ہے۔ آج کل تو پڑھے لکھے آدمی، مالدار آدمی ماں کو اٹھا کے پھینک دیتے جا تیری بیٹی کے پاس رہ جائے۔ یہ خدمت نہیں ہے، یعنی ہمدردی کی کوئی شکل رہی نہیں اپنے پاس تعلقات کی۔ اس وجہ سے ہماری عبادتیں کوئی قبول نہیں ہے، دنیا کی مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں، ایسی بڑی مصیبتیں اپنا ہم پر آ رہی ہیں کہ ہم اس کو جو ہے ہٹانا مشکل ہو گیا۔ معمولی سی مصیبت، پوری دنیا کے اندر یہی کیفیت ہے، پوری دنیا کے اندر جو مصیبتیں آ رہی کوئی ان کو برداشت کرنے والا نہیں ہے۔ برما کے ہزاروں مسلمان کشتیوں میں بٹھا کے ڈبو دیے گئے، کوئی مدد نہیں کرا ان کی۔ ہر جگہ مسلمانوں میں کوئی ہمدردی نہیں رہی۔ فلسطین کے اندر، شام کے اندر لاکھوں مسلمان مارے گئے، لیکن کوئی دوسرا مسلم ملک بولنے کو تیار نہیں ہے، ہمدردی نہیں رہی۔ مسلمان ہر اپنا دیکھ رہا، اپنے پیٹ میں کیا ہے، اپنے کو کیا کھانا ہے، اپنے جیب میں کیا ہے، بس یہ دیکھ رہا۔ کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے پورے دنیا میں تباہی مچ جائے اور دنیا کے مسلمان کی حالت خراب ہو جائے۔ ہم قومی اعتبار سے اپنا قوم کو کیسے ترقی دینا یہ سوچنے پہ تیار نہیں ہے۔ ہم یہ دے رہے کہ دن بدن جو ہے ہماری نسلیں بگڑتی چلی جا رہی۔ یہ ناکے سے لے کر کے وہ برج تک دیکھ لو، ہزاروں مسلمان رات بھر پھر رہے، رات بھر ساری خرابیوں میں مبتلا ہیں، لیکن ماں باپ کو یہ فکر نہیں کہ بھئی ہمارے بیٹے کہاں ہیں۔ آج کل ماں باپ کی سب سے بڑی غلطی ہے، ماں باپ کی گردنیں قیامت میں پکڑی جائے گی کہ بھئی تم اپنے اولاد کو کیسا چھوڑ دیے۔ ہر غریب سے غریب آدمی بیٹے کو 10,000 کا موبائل دلا دے رہا اور وہ پھر رہا۔ یہ کس قدر غفلت ہے۔ ایسی غفلت تو دنیا کے پست اقوام میں نہیں آئی۔ دنیا کی پست اقوام آج ترقی کر کے اوپر جا رہے، اور ہمارے بچے رات بھر یہاں سے وہاں تک پھر رہے، رات بھر موبائل لے کر کے بیٹھ رہے کونے میں،
اور ماں باپ کو اس کی فکر نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر ہم نے جو ہے یہ ہمدردی نہیں کیا اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے، پڑوس سے، رشتہ داروں سے، تو عبادت تو کوئی کام آنے والی نہیں ہے، یاد رکھنا، چاہے وہ تصدیق کر لے، کوئی کام نہیں آئے گی، بلکہ عبادت ضائع ہو جائے گی، اور ہو گئی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کر رہے۔ دنیا کے اندر مصیبتیں در مصیبتیں آ رہی۔ اب موجودہ حکومت کو جو قانون آیا اس قانون سے تو بہت نقصانات امت کے ہوں گے، لیکن کسی کو احساس نہیں کہ بھئی یہ قانون آیا تو اسے کیا کرے۔ جو اکابر جو کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ احتجاج میں شریک ہونا، ان کی ہمدردی کرنا، یہ تو رہا ہی نہیں۔ ہر آدمی بس اپنے کام میں مصروف ہے، قومی اعتبار سے، اپنی ملت کے اعتبار سے، اپنے مذہب کے لحاظ سے کوئی دیکھنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ اکثر میں ہمدردی امت سے غائب ہو گئی۔ اپنی اولاد سے ہمدردی نہیں کر رہے تو قوم سے ہمدردی کب ہوگا؟ قوم کے ساتھ کب جو ہے ہمدردی کی جائے گی، بھلائی کی جائے گی؟ خالی یہ دیکھ رہے کہ بس اذان ہو رہی، مسجد تعمیر ہو رہی اور اذانیں ہو رہی، حالانکہ جہاں بھی مسجد تعمیر ہو رہی، محلے میں اگر 1000 آدمی رہتے ہیں تو 100 آدمی بھی نماز نہیں پڑھتے اس میں۔ کسی بھی مسجد میں جا کے دیکھ لو آپ، جس محلے میں مسجد ہے اس محلے میں کم سے کم 1000 مسلمان تو رہتے ہی ہیں، لیکن مسجد میں جا کے دیکھو 100 بھی نہیں رہتے۔ تو کہاں دین باقی رہا؟ سارا دین غارت ہو گیا مسلمانوں کا، سب دکھاوے کا دین ہو گیا۔ دکھاوے میں جو ہے خالی یہ سمجھتے کہ اذان ہو رہی، اذان بھی ساری غلط ہو رہی، اذانیں اتنی غلط اذانیں دے رہے ہیں مؤذن، 7 منٹ 8 منٹ کی اذانیں ہو رہی، خالی چیخ رہے۔ اذان کوئی عبادت نہیں ہے، عبادت کو بلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اس کے علاوہ مسجدوں میں آج کل جو تباہی مچی ہوئی ہے، مسجدوں میں کرسیاں لا کے رکھ دی ہے۔ بعض مسجدوں میں دیکھیں گے 3 صف کے ذریعے سے کرسیاں رکھی ہوئی، کرسیاں مسجد کی توہین ہے، کرسیوں کو مسجد میں لانا مسجد کی توہین ہے۔ مسجدوں میں کرسیاں، ارے بھائی بیٹھ کے نماز پڑھو، قاعدے میں بیٹھ کے نماز پڑھو، یا 2 دانوں بیٹھ کر کے نماز پڑھو، کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے تو پڑھو، لیکن کچھ نہیں، کرسیاں لا کر رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہماری مسجد اس سے خالی ہے، ورنہ یہ کرسیوں کو تو دیکھ کر کے میرے کو اتنی نفرت ہو گئی، ایسا بڑھ جاتا ہے جیسے ان کی باپ کی جاگیر ہے۔ کرسیوں پہ آ کے ایسا بیٹھتے ہیں اور ہٹے کٹے موٹے تازے، اور بیٹھ جاتے ہیں آرام سے۔ جہاں ٹیک لگائے تو مسجد، کرسیوں میں ٹیک لگاتے ہیں نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو ٹانگا پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹانگا پھیلا کے مسجد نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ کرسیوں میں نماز ہوتی ہی نہیں۔ میں نے کئی جگہ باقاعدہ ایسے مسجدوں میں بول دیا جہاں 50 کرسیاں رکھی، میں نے کھلا بول دیا ان لوگوں کی نماز کچھ بھی نہیں ہوتی، سب جھوٹی بات ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا، آج تک کبھی کرسیوں پہ نماز نہیں ہوئی۔ آپ بیٹھ کے نماز پڑھو، قاعدے میں بیٹھ کے نماز پڑھو، 2 رانوں میں بیٹھ کے نماز پڑھو، کھڑے رہ کے نماز پڑھو، کسی بھی طریقے سے، یا زیادہ سے زیادہ آج کل کے زمانے کی اسٹول، یہ دیکھا میں نے بعض مسجدوں میں، بڑے شہروں میں دیکھا کہ مسجد والوں نے اسٹول لا کر رکھے ہیں، اسٹول، جس کو نہیں بیٹھنے آتا کرسی، جس کو کھڑے رہنے نہیں آتا تو وہ اپنا اسٹول لے لیتا، بیٹھ کے اس پہ نماز پڑھ لیتا، پھر اسٹول لے جا کے وہیں رکھ دیتا۔ یہ کئی جگہ دیکھا میں نے، اسٹول کا سلسلہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کرسیاں، یہ مسجد کی توہین ہے، یہ کرسیاں لا کر کے بیٹھنا، اور باپ دادا کی جاگیر سمجھ کر کے ایسا بڑھ جاتے ہیں جیسے کہ جو ہے ہماری ہی میراث ہے۔ مسجدوں کی توہین کر رہی ہے۔ بھئی آپ کو ٹھیک ہے گھٹنوں میں تکلیف ہے تو اسٹول پہ بیٹھ کے پڑھ لو، نماز پڑھنا ہے، نہیں تو بیٹھ کے پڑھو، دونوں زانوں جیسے کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں ایسا بیٹھ کے پڑھ لو نماز، کون منع کرا؟ اشارے سے پڑھو۔ یہ کرسیوں پہ تو نماز ہی نہیں ہوتی، اور اذانیں اتنی غلط ہو رہی ہیں۔ بعض مؤذنوں کی اذان دیکھا میں نے 7 منٹ ہوتی، 7 منٹ گھڑی لگا کر دیکھا، 7 منٹ 8 منٹ 6 منٹ اذان، اور چیخ رہے، چلا کے الگ پھٹے تک وہ مؤذن چیختا رہتا۔ مائک سامنے آیا تو سمجھ لیا جاگیر آ گیا، اپنے ساری قوم کو میں جو تقریر کر رہا ہوں ایسا سمجھتا ہوں۔ بہت اذانیں خراب ہو گئی، اور یہ کرسیوں کی وجہ سے مسجدوں کی توہین ہو گئی، تو یہ سارے معاملات اتنے بگڑ گئے کہ اصل دین کا پتہ ہی نہیں رہا۔ میرے عزیز دوستو، اپنے اندر ہمدردی پیدا کرو، اور ہمدردی اپنے قریبی لوگوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، بھائی بہنوں سے، اسی طریقے سے پڑوس کے ساتھ، اور ہر مالک اپنے نوکروں کے ساتھ، ہر سیٹ اپنے غریبوں کے ساتھ، اسی طریقے سے ہر باپ اپنے اولاد کے ساتھ،
سب سے پہلے حالات کو یہ دیکھیں کہ 10,000 کا موبائل دے کر کے بچہ کیا کر رہا ہے یہ ذرا دیکھ لو. یہ سارے ہزاروں نوجوان جو پھر ان کی ماں باپ نہیں ہے، ماں باپ ہیں لیکن ماں باپ کوئی فکر نہیں ہے. تو ایک دن تباہی ہو، کئی ماں باپ میرے پاس آ کر روتے رہتے ہمارا بیٹا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. میں بولا اور اچھا ہے تم کو مارا تو اچھا ہے. کئی ماں باپ کو ایسا بول دیا میں نے. کئی کو اس کو موبائل دلایا، کئی کو اس کو راستے پہ لگا، کبھی اس کو دیکھا نہیں کہ نماز پڑھا کر نہیں پڑھا. خود اولاد کو دیکھے نہیں، اب ہمارے پاس ہو گئے. کئی رونے والوں کو میں نے ایسی باتیں سنا دیا تو پھر چلے گئے اٹھ کر کے. اپنی غلطیوں کو سنبھالو اور حالات کو بہتر کرو، نہیں تو مصیبتیں مسلسل آ رہی ہیں مسلمانوں پہ. یہ مصیبتیں صرف ہمارے کرتوت سے آ رہی ہیں. اگر یہ کرتوت ہمارے ٹھیک ہو جائے تو سب حالات درست ہو سکتے ہیں. لوگوں کو آج کل کچھ شیر خورما پلا رہے. عربی شیر خورما تم کہہ رہے ہو کئی دوسرے لوگ پلا رہے مرنے کو. شیر خورما پلانا ایک سیاسی مسئلہ بن گیا. اپنے مذہب کی چیز دوسروں کو پلانے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے کھا پی کے ڈکار لے کر کے چلے جاتے ہیں، پھر بعد میں فسادات پہ وہی آتے لڑنے کو. ایک تماشا بن گیا مسلمانوں میں شیر خورما پلا رہے. اور ایک جہتی کی مثال اخبار میں فوٹو آ گئی تو سمجھتے کہ ہم بہت اچھے ہیں، ایک جہتی کی مثال قائم ہو گئی. سب جھوٹے ہیں یہ شیر خورما اور خورما پلانے والے. قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ قطعی طور سے اپنے مذہبی چیزوں کو جو ہے دوسروں کے سامنے پیش کرنا نہیں. افطار میں لا کے بٹھا رہے غیروں کو. ارے افطار مذہبی چیز ہے. افطار کے وقت فرشتے اترتے اور یہ تم ایسے لوگوں کو لا کے بٹھاتے جن کے پائجامے میں پینٹوں میں دنیا بھر کا پیشاب رہتا. ایسے لوگوں کو لا کے بٹھا رہے. افطار خراب اپنا. ٹھیک ہے مسجدوں میں لاؤ، بتاؤ کہ ہماری نماز ایسی ہے، روزہ ایسا ہے، حج ایسا ہے، یہ بتاؤ. کھلانے پلانے میں لا کے بٹھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. مسجدوں میں ساری مسجدوں میں بٹھائے غیر مسلموں کو لائے، ان کو بتائیں کہ مسجد ایسی رہتی، نماز ایسی، ہمارا وضو ایسا رہتا، طہارت ایسی رہتی اور ہماری نماز ایسی صاف پاک رہتی. یہ بتاؤ اس کے اثرات ہوتے ہیں غیروں کے. اس لیے کہ دنیا کے قوموں یہ بھی نہیں جانتے کہ وضو کیسا رہتا، صاف پاک رہنا بھی نہیں جانتے. ہمارا وضو بھی اگر دنیا کی قومیں دیکھیں گے تو اس سے پہلے لوگوں کئی قومیں وضو دیکھ کر کے ہی مان رہے. وضو میں جو چیزیں ہیں سر سے لے کر کے پیر تک کے جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں یہ دنیا کی قوموں میں کہیں دھوئے نہیں جاتے. خالی منہ پہ پانی مار دیا اور پیروں پہ پانی مار دیا تو ہو گیا. تو ایسی چیزیں بتانا چاہیے. وہ چھوڑ دیے جو ہے عبادتوں میں لا کے بٹھا رہے. افطار عبادت ہے اور شیر خورما یہ عبادت کی چیز تھی، اس پہ عوام میں باہر لا کے رکھ دی. تو جو کام ہمارے سے ہو رہا غلط کام ہو رہے آج کل بہت زیادہ. اور سب سے زیادہ اولاد پہ کوئی فکر نہیں ہو رہی. اولاد کی فکر کرو آپ لوگ ہمیں سمجھ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کو نوجوان اولاد ہے. اولاد کیا کر رہی دیکھ لو آپ. خالی 10,000 کا موبائل دلانے سے اولاد کی خدمت نہیں ہوئی. ایک مسلمان پڑھنے میں آگے نہیں ہے. لڑکیاں البتہ پڑھ رہی ہیں، ہماری لڑکیاں آگے جا رہی، نوجوان تو کوئی پڑھ رہا نہیں. آج مسلم لڑکی کو مسلم لڑکی ڈاکٹر کو نوجوان مسلم ڈاکٹر نہیں مل رہا. عام طور سے یہ شکایت ہو گئی. چنانچہ کئی ڈاکٹر لڑکیاں غیروں سے شادی کر لی. انہوں نے دیکھ لیا یہ ڈاکٹر اچھا ہے، شریف کر لی. ایک نوجوان نہیں مل رہا آج کل کوئی ڈاکٹر. IAS IPS ہونا تو بہت مشکل ہے. ہمارے مہاراشٹر کے وزیر نے صاف طور سے اعلان کر دیا تھا کہ مسلمان نوجوان IAS IPS کے امتحانات دے، اس میں محنت کرے، جدوجہد کرے. ایک مشہور اپنا مہاراشٹر کے وزیر نتن گڈکری نے اعلان کیا، حالانکہ وہ ذمہ دار وزیر ہے، اور اس نے صاف اعلان کیا کہ مسلمان نوجوان IAS IPS کے امتحان دے اور SP اور کلکٹر اور تحصیلدار بننے کی کوشش کرے. اس سے معاملات ملک کے اچھے ہوں گے. ایک اتنے بڑے وزیر نے جو ہے اعلان کیا، ہم کوئی دیکھتے نہ کرتے. کس کو فکر ہے؟ خالی تہاری بریانی کھا لی ہے بس ہو گیا. تو اپنی زندگی جاگو قوم. اگر نہیں جاگو گے تو یاد رکھو تمہارا نام نشان بھی نہیں رہے گا اگر نہیں جاگو. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سب لوگوں کو توفیق دے، ہم کو سب کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا